السلام علیکم دوستو، آزاد کشمیر جہاں قدرت کی خوشبوداری اور تنوع کا موضوع مظہر ہے، وہاں کچھ مخصوص مقامات ہیں جو آپ کے دل کو چھو لیں گے۔ ایک مثال کے طور پر ٹولی پیر، راولا کوٹ اور شاردا جیسے مقامات آپ کو ان کی بے مثال خوبصورتی اور قدرتی حسن کی طرف مشتمل کرتے ہیں۔ آزاد کشمیر کے مقامات کی طرف بنے ہیں جو آپ کی روح کو سکون اور حیرت میں ڈوبنے کا موقع پیش کر رہا ہے۔ ایک بار جب آپ ان مقامات کو دیکھیں اور ان کی جذبوں کو محسوس کریں، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آزاد کشمیر کے خوبصورت مقامات اور ان میں تصویر کھینچنے کا موقع نہ چھوڑیے۔ تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں اپنا کام ڈاؤن۔ نمبر 1، ٹولی پیر۔ ٹولی پیر اس خطے کا سب سے خوبصورت مقامات کی نشاندہی کرتا ہے، جہاں پہاڑی کی چوٹی شاندار منظر کے ساتھ آسمانی منظر پیش کرتی ہے کہ آپ اس سائٹ سے آنکھیں نہیں ہٹا سکتے۔ ٹولی پیر ضلع پونچھ میں واقع ہے اور سطح سمندر سے 8,800 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ یہ کشمیر پاکستان کے مشہور مقامات میں سے ایک ہے۔ مشہور چوٹی راولا کوٹ کے راستے میں واقع ہے۔ ایک بار جب آپ ٹولی پیر کی چوٹی پر پہنچ جائیں تو آپ کو 3 اہم دریا نظر آئیں گے، جن میں عباس پور، باغ پور اور پونچھ پور شامل ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ آپ ٹولی پیر کی چوٹی پر سب کچھ دیکھ سکتے ہیں۔ گاڑی کے ذریعے وہاں تک رسائی ممکن ہے، جو 1 گھنٹہ 45 منٹ کے ڈرائیو لیتی ہے اور راولا کوٹ سے 30 کلومیٹر کے فاصلہ ہے۔ سردیوں کے مہینوں میں موسم انتہائی سرد درجہ حرارت ہوتا ہے، جس میں پہاڑی کی چوٹی برف سے ڈھکی ہوتی ہے۔ اونچائی کی وجہ سے ٹولی پیر تک پہنچنا مشکل ہے کیونکہ وہاں شدید برف باری اور سڑکیں بند ہیں۔ پرامن طور پر اس جگہ کا دورہ کرنے کے لیے خوشگوار موسم کی وجہ سے اپریل سے اکتوبر کی شروع تک جانا مناسب ہے۔ کشمیر پاکستان میں سیر کے لیے مشہور مقامات کا دورہ کرنے کے لیے ٹولی پیر کو مت چھوڑیے۔ نمبر 2، راولا کوٹ۔ راولا کوٹ ضلع پونچھ کا مرکزی صدری مقام ہے اور آزاد کشمیر کا سب سے مشہور قصبہ ہے۔ یہ وادی اسلام آباد اور راولپنڈی سے 80 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ چونکہ یہ صرف 80 کلومیٹر ہے، آپ یقینی طور پر آسانی سے رسائی کی وجہ سے جلد اور آسانی سے اس علاقے کا دورہ کر سکتے ہیں۔ آپ کوئن نالہ اور ٹین روڈ کے ذریعے اس مقام تک پہنچ سکتے ہیں۔ راولا کوٹ کی بلندی 1,688 میٹر یعنی 5,374 فٹ ہے اور یہ شہر کوٹھا سے 76 کلومیٹر، راولپنڈی سے 120 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ راولا کوٹ کو بادام کے پھولوں کی وسیع رینج کی وجہ سے پر ویلی کے لیے بھی جانا جاتا ہے، جو پہاڑ پر اونچی جگہ پر دیکھنے پر منتشر موتیوں کا بھرم دیتا ہے۔ اب آپ اس جگہ پہنچیں گے تو آپ کھولتے پھول اور سب پہاڑیاں ملیں گے تاکہ موسم بہار اور موسم گرما کے دلکش نظاروں سے لطف اندوز ہوں۔ چونکہ سردیوں کا موسم ہر ایک کے لیے سخت ہوتا ہے، اس لیے گرمیوں میں سیر کے لیے اس جگہ کا جانا بہتر ہے۔ راولا کوٹ کی دلچسپ خوبصورتی گرمیوں میں دکھائی دیتی ہے۔ آپ کو تتا پانی، ستگلی اور ٹولی پیر ضرور جانا چاہیے، جو کہ آپ کے علاقے میں گھومنے ہوئے مشہور سیاحتی مقامات ہیں۔ آزاد کشمیر کے مشہور قصبے کو دیکھنے کے لیے آپ کو راولا کوٹ جانا چاہیے۔ نمبر 3، شاردا۔ جب آپ وادی نیلم کا دورہ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو شاردا آزاد کشمیر میں ضرور دیکھنے والے مقامات میں سے ایک ہے۔ شاردا کشمیر کی سیاحتی مقامات کی نشاندہی کرتا ہے، جہاں اس علاقے میں پرکشش منظر اور ہموار زمین پر کئی جھرپیاں ہیں۔ یہ مقام مظفر آباد سے 136 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ وادی نیلم کی بنیاد پر ایک چھوٹا سا شہر ہونے کے باوجود شاردا چھوٹی تحصیل کی خوبصورتی اور پرفتن تاریخ چھوڑ دیتا ہے۔ یہ چھوٹا شہر وادی نیلم کے کنارے 1981 میٹر یعنی 6,499 فٹ کی اونچائی پر واقع ہے اور سب گلیڈز کو دیکھنے کے لیے ایک بہترین جگہ بناتا ہے۔ شاردا کا نام ہندو دیو شاردا پرت کے پرگیات کے مندر کے نام پر رکھا گیا تھا، جس میں یاترا کی دیوی شاردا کے لیے وقف کیا گیا تھا۔ صبح کے وقت دریا کی پانی پر روشنی چمکتی ہے، جس سے پورے منظر نامے کو ایک خوبصورت مقام میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ سردیوں میں چھوٹا سا گاؤں موٹی برف میں ڈھکی ہو جاتی ہے، جو ایک سفید علاقے میں بدل جاتا ہے جو اسے دیکھنے میں دلکش بنا دیتا ہے۔ شاردا کے پاس ٹریکنگ اور سیر و تفریح سے لطف اندوز ہونے کے لیے کئی گیسٹ ہاؤس اور ہوٹل ہے۔ خطے ایک خوبصورت چھوٹے شہر کا دورہ کرنے کے لیے یقینی بنائیں کہ آپ شاردا کی طرف جائیں۔ نمبر 4، پیر چناسی۔ پیر چناسی آزاد کشمیر میں سیر کے لیے ایک حیران کن مقام ہے۔ اس علاقے میں مزارات اور مذہبی مقامات ہیں،
جن کی ایک بڑی مثال پیر چناسی ہے۔ پیر چناسی مظفر آباد کے مشرق میں واقع ہے، جہاں سفر کرنے قدر مشکل ہے کیونکہ اس مزار پر جاتے وقت موڑ آتے ہیں۔ اس جگہ کا دورہ کرنے کے لیے حفاظت اور حفاظت کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب آپ اس علاقے کے دورے کے دوران گھومتے پھرتے ہیں، اس مزار کی اونچائی 2900 میٹر ہے، جہاں یہ کشمیر میں سیاحوں کے لیے پسندیدہ جگہ ہے۔ پیر چناسی کشمیر کے مشہور مقامات میں سے ایک ہے جو آپ کو سردیوں میں تمام برفیلی چوٹیوں اور گرمیوں میں کھلتے درختوں پر لے جاتا ہے۔ مزار کی بات کریں تو پیر چناسی کے پیچھے حضرت شاہ حسین کی تاریخ ہے، جو اس علاقے میں واقع گریٹر کشمیر کی ویلی تھے۔ یہ جگہ گھنے، ہریالی اور قریبی پہاڑوں سے گھری ہوئی ہے، جو مزار کی خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے۔ پیر چناسی کی ہر کونے کی خوبصورتی سے دیکھنے کے قابل بناتی ہے۔ آزاد کشمیر میں مذہبی مقام کے سیر کرنے کے لیے آپ پیر چناسی کے غیر ملکی مقام سے لطف اندوز ہوں گے۔ نمبر 5، وادی جہلم۔ وادی جہلم کو مقامی اور غیر ملکی سیاحوں کے لیے مہمان نوازی کا علاقہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ سیاحوں کے لیے سب سے کشش مشرق سے مغرب تک بڑے بڑے پہاڑوں کے درمیان گھماؤ پھیرنے والی ندیاں ہے۔ وادی جہلم دریائے جہلم کے اس پار 50 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، جو سرسبز و شاداب پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے۔ وادی جہلم کا مرکزی شہر ہٹیا بالا ہے۔ وادیاں چاول کے پکے ہوئے کھیتوں سے ڈھکی ہوئی ہے، جس میں لکڑی کے مکانات اور ناقابل تصور منظر پیش چھوڑتے ہیں۔ ان میں میٹھی چیری اور اخروٹ ہے، جو آپ نے پہلے کبھی نہیں چکے ہوں گے۔ یہ دو کھانے آپ کو صرف وادی جہلم میں ملیں گے۔ وادی جہلم کی قریب وادی لپا آتی ہے، جو گنے، کھیتوں اور ہریالی کی وجہ سے دیکھنے کے لیے سب سے مشہور مقام ہے۔ بڑے پہاڑوں میں گھماؤ گھومتے دریاؤں کا دورہ کرنے کے لیے آپ کو وادی جہلم کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یہ آزاد کشمیر میں سیر کے لیے سب سے پرامن جگہوں میں شمار ہوتا ہے۔